السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر تنوین میں اخفاء کی مثالیں ہے۔ ایک بار پہلے اخفاء کا قاعدہ سمجھ لیجئے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور اس غنہ کو غنہ زمانی کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کے اپنے لیکچر کا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہم ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے اور بقیہ 14 الفاظ ہم رواں پڑھیں گے اور ان کے بارے میں سمجھیں گے۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر ایک لفظ دیکھ رہے ہیں، خلق جدید، اس کے ہجے کیسے ہوں گے؟ خا لام زبر خل، قاف دو زیر قن، خلقن، جیم زبر جا، خلقن جا، دال یا زیر دی، خلقن جدی، دال دو زیر دن، خلق جدید۔ آئیے ہم اسی لفظ کو اب رواں 3 بار پڑھیں گے تاکہ ہماری زبان پر الفاظ آسانی سے جاری ہو جائیں۔ خلق جدید، پھر پڑھ لیجئے خلق جدید، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے خلق جدید۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سمجھیے۔ پہلے اسے ہم رواں پڑھیں گے۔ الف پر جزم آ جائے تو اسے حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ یہاں پر جو بلو کلر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یعنی اس کو ہم جب پڑھیں گے تو پھر جھٹکا ایسے دیں گے کا، تو یہ جھٹکا کہلاتا ہے۔ دِہَاقًا، سین دو زبر سن کی تنوین کے بعد دال حروف قلقلہ سے ہے تو اس لیے یہاں پر ریڈ کلر دکھائی دے رہا ہے ہمیں۔ دِہَاقًا، ہا الف زبر ہا میں ہم نے الف مدہ کرنا ہے، یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے، رواں پڑھیں گے اسے دِہَاقًا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ہے بخس دراہم۔ یہاں پر اس بات کو سمجھیے، جو گرین کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، اور دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے دال آ گئی ہے، اس لیے اس کو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس غنہ کو غنہ زمانی کہتے ہیں، اور را الف زبر را آگے جو ہے اس کو ہم الف مدہ کرتے ہوئے لمبا کر دیں گے، اور باقی کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا۔ آئیے اس کی رواں ہم مشق کرتے ہیں۔ بخس دراہم، پھر پڑھ لیجئے بخس دراہم، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے بخس دراہم۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سمجھیے۔ سین زبر سا کو ہم لمبا نہیں کریں گے، ہا الف زبر ہا کو الف مدہ کرتے ہوئے لمبا کریں گے۔ با دو پیش بن کی تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے ضا آ گیا، اور یہ حروف مستعلیہ میں بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے اس کا کلر ہمیں گرین بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے غنہ بھی کرنا ہے اور ضا کی ادائیگی پر بھی کرنی ہے۔ لام پیش لو کو ہم لمبا نہیں کریں گے، میم کھڑی زبر ماں کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، کھڑی حرکات کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تا دو پیش تون کی تنوین کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ آئیے اب ہم اس لفظ کی رواں ادائیگی کرتے ہیں۔ سحاب ظلمات، پھر پڑھ لیجئے سحاب ظلمات، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے سحاب ظلمات۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں
اس کے بارے میں پہلے سمجھیے، پھر ہم اس کی رواں پڑھ کے مشق کریں گے۔ یا زبر یا کو ہم لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ زبر کے ساتھ آگے الف ہوتا تو ہمیں اسے لمبا کرتے۔ اب تا یا زیر تی کو ہم لمبا کریں گے، یا مدہ ہوتا ہے، میم دو زبر من کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ گیا، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے، اور زال الف زبر زا کو ہم لمبا کریں گے، الف مدہ ہوتا ہے۔ میم قاف زبر مق، قاف کی ادائیگی ہم نے پوری بھی کرنی ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے، یعنی پور بھی کریں گے قاف کو اور قلقلہ بھی کریں گے۔ جیسے ما قو، اور را زبر را آگے جو ہے اس کو ہم را کو پور بھی کریں گے، اور آگے با زبر با کو لمبا نہیں کرنا، تا دو زیر تین کو بھی لمبا نہیں کرنا، منون ہے۔ اب اس کی ادائیگی کیجئے، یتیما ذا مقربۃ، پھر پڑھ لیجئے یتیما ذا مقربۃ، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے۔ یاد رہے تا یا زیر تی کو ہم لمبا کر رہے ہیں، زال الف زبر زا کو لمبا کر رہے ہیں، اور باقی کسی کو لمبا نہیں کر رہے۔ قاف کی ادائیگی میں ہم نے پر بھی کرنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے۔ پھر توجہ سے سنیے اور اس کی مشق کیجئے، ریپیٹ کیجئے، بار بار سنیے۔ یتیما ذا مقربۃ، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سمجھیے اور پھر اس کی ہم رواں ادائیگی کرتے ہیں۔ مس میم سین پیش، مس کو ہم لمبا نہیں کر رہے، فا زیر فی کو لمبا نہیں کر رہے، اور را زبر را کی ادائیگی ہم پور کریں گے، اور تا دو پیش تن کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد آ گیا، اس لیے اس کو ہم اخفا کر کے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس غنہ کو غنہ زمانی کہتے ہیں، اور ضاد الف زبر ضا کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، یہ الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ آگے حکاتن لفظ جو ہے اس میں کسی کو ہم لمبا نہیں کر رہے، آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مسفرات ضاحکات، پھر پڑھ لیجئے مسفرات ضاحکات، اس پورے لفظ میں ہم نے ضاد الف زبر ضا کو لمبا کیا ہے، باقی کسی کو لمبا نہیں کر رہے، صرف غنہ کرنا ہے اور پر حروف کو پر پڑھنا ہے۔ پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے مسفرات ضاحکات۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سمجھیے۔ میم کھڑی زبر ماں کو لمبا کریں گے، واو کھڑی زبر وا کو لمبا کریں گے، اور آگے با الف زبر با کو لمبا کریں گے، باقی اس پورے لفظ میں کوئی بھی لمبا نہیں ہوتا۔ طا اور قاف ان کی ادائیگی بھی ہم نے پر کرنی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ سماوات طباقا، پھر پڑھ لیجئے سماوات طباقا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے سماوات طباقا۔ یاد رہے تا اور طا کی ادائیگی میں ہم نے فرق کر کے اسے پڑھنا ہے، دونوں ہم آواز حروف بالکل ساتھ ساتھ آ گئے ہیں، ان کی ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے۔ آئیے اس کی ادائیگی لاسٹ ٹائم پھر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ہماری مشق بہتر ہو جائے۔ سماوات طباقا، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں کہ را الف زبر را کو لمبا کریں گے، میم دو زبر من کی تنوین کے بعد کاف حروف اخفا سے آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اور غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ غنہ کی مقدار ایک الف ہوتی ہے، یعنی ایک الف مقدار اس کو کھینچنا ہوتا ہے غنہ کو۔ آگے کاف الف زبر کا میں الف مدہ ہوتا ہے، اس کو لمبا کریں گے، تا زیر تی کو لمبا نہیں کرنا، با یا زیر بی میں یا مدہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، نون زبر نا کو لمبا نہیں کرنا۔ آئیے پھر اس کی ادائیگی کرتے ہیں ہم۔ کِرَامًا کاتبین، پھر پڑھ لیجئے کِرَامًا
کاتبین، پھر پڑھ لیجئے کراما کاتبین۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں۔ را زیر ری کو لمبا نہیں کریں گے، جیم الف زبر جا کو ہم لمبا کریں گے، الف مدہ ہوتا ہے۔ لام دو پیش نون کی تنوین کے بعد ہم صاد لفظ دیکھ رہے ہیں۔ صاد حروف مستعلیہ سے بھی ہے، حروف اخفاء سے بھی ہے۔ یہاں پر تنوین کی وجہ سے ہم غنہ کریں گے اور صاد حروف مستعلیہ سے ہے، اس لیے اس میں ہم پر ادائیگی کریں گے، اور دال زبر دا کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ قاف واو پیش کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ رجال صدقوا، پھر پڑھ لیجئے رجال صدقوا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے رجال صدقوا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں عملا صالحا، آئیے اس کی رواں ادائیگی کرتے ہیں۔ عملا صالحا، پھر پڑھ لیجئے عملا صالحا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے عملا صالحا۔ اب تک ہم نے 10 الفاظ کو بہترین انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم بغیر تفصیل بیان کیے صرف ہر لفظ کو 3 بار دہرائیں گے تاکہ آپ سب احباب کی بھی مشق ہو سکے، آپ کو پتہ چل سکے۔ غور کریں کہ ان میں کون سا قاعدہ ہوتا ہے، کس کو کھینچنا ہے، کس کو نہیں کھینچنا، کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ آئیے اب ان 5 الفاظ کی مشق کرتے ہیں۔ عذاب شدید، پھر پڑھ لیجئے عذاب شدید، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے عذاب شدید۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں کلرفل ہے، زیادہ کلر ہیں بنسبت پہلے کے، تو اس کو بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ کہاں پر قلقلہ ہوتا ہے، کہاں پر پر کرنا ہے، اور کہاں پر غنہ کرنا ہے، کس کو لمبا کرنا ہے، یہ سب آپ خود سے غور کریں گے، اور جو بات ہمیں سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پھر پڑھ لیجئے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پھر پڑھ لیجئے لاسٹ ٹائم فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پھر پڑھ لیجئے شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کلرفل لگ رہا ہے۔ آئیے سبحا طویلا، سبحا طویلا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے سبحا طویلا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں لاسٹ اس مشق کا لفظ ہے نفس ظلمت، لفظ دوبارہ پڑھ لیجئے نفس ظلمت، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے نفس ظلمت۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تنوین میں اخفاء کی مثالیں بہت اچھے انداز میں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ بہت ساری ہم نے مشق پچھلے قواعد جو پڑھے، قانون پڑھے، رولز پڑھے، ہم نے ان کے بارے میں بھی ڈسکس کی گئی، یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس لیے
آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ہر لیکچر میں کچھ نیا آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، آپ کے ساتھ شیئر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اقلاب کا سبق اگلا ہمارا ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔